بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے شہر کی وزٹ کروائیں گے اور وہاں اس شہر کی جو نسبت ہے وہ ایک دنیا کے سب سے بڑے پتھر کی ہے۔ جی ہاں، یہ اسٹون ماؤنٹین جارجیا کا ایک شہر ہے، ریاست متحدہ امریکہ کا جو ایک اسٹیٹ جارجیا میں موجود ہے۔ اس شہر کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 4.2 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی جو ہے نا وہ 5,802 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے اور یہ علاقہ 318 میٹر سطح سمندر سے بلند ہے۔ جی محترم ناظرین، یہ وہی شہر ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا پتھر موجود ہے۔ یہ پتھر اس کی تقریباً کوئی 58 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ یہ پہاڑ نہیں ہے محترم ناظرین، یہ ایک پتھر ہے، ایک ہی پتھر ہے جو 58 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور اسی پتھر کی نسبت سے ہی اس شہر کا نام اسٹون ماؤنٹین رکھا گیا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کنفیڈریشن میموریل ہے، اور وہاں جو امریکہ میں جو سول وار ہوئی تھی، خانہ جنگی، اور وہاں اس خانہ جنگی کے جو جتنے آثار اور جتنی قدیم جو چیزیں ہیں، جنگی آلات ہیں اور چیزیں استعمال کی گئی تھیں، وہ سارے اس ساتھ ہی اس میوزیم میں موجود ہیں۔ محترم ناظرین، یہ جو علاقہ ہے یہ اٹلانٹا جو سٹی ہے اس سے تقریباً 26 کلومیٹر مشرق کی طرف یہ علاقہ یہ واقع ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ جب جارجیا اور اٹلانٹا سٹی میں آئیں تو آپ یہ علاقہ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور پوری دنیا سے ٹورسٹ اور سیاح اس پتھر ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پتھر جسے کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بہت ساری ٹورسٹ پوری دنیا سے آتا ہے اور وہ آ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے تو اس کے بڑے تنگ راستے تھے اس کے جانے کے لیے، پک ڈنڈیوں پہ، اور پھر یہ خچر کہہ لیں یا گھوڑوں پر، اس طرح اس کے اوپر سوار ہو کے جاتے تھے لوگ اس کے اوپر چڑھائی پر۔ یہ دیکھیں ہم بھی ناظرین اس پر جا رہے ہیں، لیکن اب پر بہت بڑی لفٹیں لگ گئی ہیں اور لوگ ٹورسٹ بڑی آسانی کے ساتھ اس سیاحی مقام کو، ٹورسٹ پلیس کو بڑی آسانی کے ساتھ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، یہ دور سے یہ آپ کو یہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ اس کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 1686 فٹ اس کی جو بلندی ہے، یعنی 514 میٹر ہے۔ جب آپ دور سے آتے ہیں تو اس کی جو پہاڑ کی درمیان کا جو حصہ ہے، اس کو انہوں نے نقش نگاری سے اپنے جو سابقہ جو پریزیڈنٹ تھے اور جو جنگ کے ہیرو تھے ان سب کے نام لگائے ہوئے ہیں، جن میں کنفیڈریٹ لیڈروں میں سے جیفرسن اور ڈیویس اور رابرٹ کو دکھایا گیا ہے۔ وہ آپ دور سے ان کی تصاویر اور وہ ساری آپ اس پہاڑ کی جو سنٹر ہے درمیان میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسٹون ماؤنٹین اور اس کے جو گرد و نواح میں انسانی رہائشیں ہیں یہ بہت قدیم ہے، بہت صدیوں پرانی ملتی ہیں، لیکن اس کو جو پہلی دفعہ جس قوم نے دیکھا اور اس کو تلاش کیا، جو اس کے جو کھوج لگانے والی تھی قومیں، لوگ جو تھے یورپ سے جو سیاح آئے تھے، متلاشی تھے، جو انہوں نے اس کو تلاش کیا اور اس کی چوٹی کو ایک چٹان اور دیوار نے جس طرح گھیر رکھا تھا، تو اس پر انہوں نے اس کے اوپر چڑھ کر اور اس پر انہوں نے کوشش کی کہ اس کو پورا پہاڑ کو دیکھا جائے اور یہ کتنا چوڑا ہے اور کتنے فٹ اونچا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم اس کو یورپی جو سیاح تھے انہوں نے دیکھا۔ اس کے ارد گرد ایک بہت بڑی ایک دیوار بھی تھی، اور جو علاقے کے ابتدائی مقامی جو امریکی باشندے تھے انہوں نے اس وقت اس کو تعمیر کیا تھا۔ اس کا مقصد واضح نہیں ہے، لیکن یہ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ دیوار رہی، پھر اس کے بعد یہ ختم ہو چکی ہے۔ پتھروں کو ابتدائی زائرین کی یادگاروں کے طور پر یہ انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے، اور یہ جو سیاحوں کو جو پہلی بار اس کے بارے میں پتہ چلا، یہ محترم ناظرین سن 1567 میں ہی انہیں پتہ چلا۔ یہ کچھ ہسپانوی ٹورسٹ بھی تھے اور وہ پہاڑوں میں ان کو کھوج لگانے اور پہاڑوں میں گھومنے کا اور یہ سیاح کرنے کا بہت شوق تھا، تو انہیں بھی بڑے دور سے کوئی ایک بہت اونچا چمکتا ہوا ایک سورج کی روشنیوں سے ایک علاقہ نظر آیا، تو پھر وہ اس طرف بڑھے اور پھر آ کے انہوں نے اس کو دیکھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں یہ علاقہ راک ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1822 کے بعد کاؤنٹی سینٹ کے قیام کے بعد اسٹون ماؤنٹین ایک قدرتی تفریحی علاقہ قرار دیا گیا، اور تاریخوں پر یہاں پر لوگ مطلب
لوگ آتے تھے گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر پہاڑ پر یہ چڑھتے تھے. پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے اور 19ویں صدی سے یہاں پر ایک راستہ بھی اسی دور کا ابھی تک بھی موجود ہے. یہ ہم آپ کو اب پہاڑ کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم آپ کو پہاڑ کا اوپر کا حصہ بھی دکھا رہے ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھیں تو اٹلانٹا سٹی پورا کا پورا آپ کو دور سے نظر آتا ہے. یقیناً محترم ناظرین یہ قدرت کے جتنے عجائبات ہیں نا ان میں سے ایک یہ بہت بڑا عجوبہ ہے. اور یقیناً یہ آپ کو پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں اتنے بڑا لمبا پتھر، پہاڑ نہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت طویل ہیں، بہت ہیں، لیکن یہ ایک ہی پتھر ہے جو دنیا میں سب سے بڑا پتھر جسے کہا جاتا ہے یہ اسٹون ماؤنٹین ہے. اور اس کی پھر ارد گرد جو کھدائی کے درمیان یہ گرنیٹ اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو مہر ارضیات ہیں جو ہیں وہ نکالتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے تجربات کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اس کی کتنی عمر پرانی ہے اور اس طرح کی وہ جو چیزیں ہیں وہ ساری اپنی دیکھتے رہتے ہیں. پھر محترم ناظرین اس پہاڑ کو مختلف لوگوں نے بھی خریدتے رہے، پھر اس کا اپنے اپنے مقاصد اور اپنی جو اس کے اندر جو مدنیات نکلتی تھیں وہ استعمال کرتے رہے. یہ 1887 میں بھی اس کو ایک شخص نے خریدا تھا اور یہ کوئی $45,000 اس وقت کی جو اماؤنٹ تھی. پھر یہ پہاڑ کی کھدائی کرتے رہے اور اس کے اندر اور چیزیں تلاش کرتے رہے. اس کے بعد پھر یہ وہی ہے جس کے بارے میں مارٹن لوتھر جو کنگ تھے جونیئر نے بھی اگست 1963 میں مارچ میں واشنگٹن میں اپنے اس کی جو مشہور یادگار تقریر ہے کہ آئی ہیو اے ڈریم تقریر میں یادگار کا تذکرہ کیا جب انہوں نے کہا کہ جارجیا کے اسٹون ماؤنٹین سے آزادی کو بجنے دو. وہی علاقہ ہے جس میں زیادہ تر یہ بلیک امریکن رہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ علاقہ تھا جو سلیب وغیرہ جو سارے تھے اور جہاں یہ سول وار ہوئی، یہ وہی خطہ جارجیا کا ہے. تو یہ وہی پتھر ہے جس کا ذکر اس نے بھی کیا. محترم ناظرین آپ جب بھی امریکہ جائیں اور جارجیا سٹی جائیں تو یہ دنیا کا جو عجیب و غریب اور عجوبہ ہے اس کو آپ ضرور دیکھنے. جارجیا ریاست میں جائیں، اٹلانٹا سٹی ہے اور یہ بڑی آسانی سے آپ اس کی ٹکٹیں بک کر سکتے ہیں، آن لائن سسٹم ہے اور بہت ٹورسٹ یہاں پر آتا ہے. بڑی بڑی انہوں نے لفٹیں لگائی ہیں، اب ان لفٹوں پر سارے ٹورسٹ جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے اور بہت خوبصورت ویو ہے اس کے اوپر. جب آپ پہنچیں گے تو بڑا حسین ویو آپ کو لگے گا، پورا کا پورا شہر نیچے ہے اور یہ سب سے اوپر میں آپ وہاں جب پہنچیں بڑی کھلی فضا ہے، بہت خوبصورت اور بڑی ٹھنڈی اور بڑی پیاری پیاری ہوا یہاں چل رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ادھر ہی اس کے اوپر میں بیٹھے ہیں اور بڑا انسان کو بڑا پرسکون اور بڑا وہ ایک ماحول ملتا ہے اوپر جا کر. تو ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے ٹورسٹ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور وہ اپنی اپنی باری سے ٹکٹیں خرید کے گروپوں کی شکل میں اوپر لوگ جا رہے تھے. تو ہم بھی اپنے میزبانوں کے ساتھ یہاں پر پہنچے تھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم.